بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به وأولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا میرا موضوع سخن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کو ہے اللہ اور اس کا رسول بس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ پیارے آقا علیہ السلام کے اتنے قریب تھے کہ اسرار نبوت تمام اصحاب نبی حتیٰ کہ سابقون اور اولون تمام سے بڑھ کر اسرار نبوت آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے درینہ دوست تھے۔ آپ نے تمام عمر قبل از اعلان نبوت اور بعد از اعلان نبوت ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں گزار دی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے حسان، تو میرے بارے میں شعر کہتا ہے، کیا حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی کبھی کچھ لکھا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قد کان حبی رسول اللہ قد عالم خیر البریت لم یاد بہ رجلا، کہ یا رسول اللہ ساری دنیا آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہے۔ ساری دنیا آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے دل میں ابوبکر کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ یہ آپ کا تبسم فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو تعلق اور جو نسبت حضرت ابوبکر کو رسول اللہ سے تھی وہ نہ کسی کو حاصل ہوئی تھی، نہ ہی کوئی اس کا حقدار تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کو کسی حدیث پر، کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس مسئلہ پر دوبارہ غور فرمایا تو آپ کو محسوس ہوا کہ آپ خطا پر ہیں۔ آپ اس صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اس صحابی نے انہوں نے معافی دینے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں معافی نہیں دوں گا۔ آپ اسی مضطرب حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس صحابی کا ذکر کیا۔ جب وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جلال سے متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد ابو بکر کے معاملہ میں مجھے کوئی تکلیف نہ دے، کیونکہ ابو بکر وہ ابو بکر ہیں کہ جب ساری انسانیت نے، تمام لوگوں نے مجھے میری رسالت پر گواہی مانگی تھی، دلیل مانگی تھی، تو ابو بکر وہ شخص ہیں، ابو بکر وہ شخص ہیں جنہوں نے بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت کے میری رسالت اور میری نبوت کی گواہی دی، جنہوں نے بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت کے میری نبوت اور میری رسالت کی گواہی دی۔ شاعر کہتا ہے سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا وفاداراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، آپ فرمانے لگے کہ زمانہ مجھے دلیر مانتا ہے،
سارا زمانہ کہتا ہے علی سے بڑھ کر کوئی دلیر نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر سے بڑھ کر کوئی دلیر نہیں ہے۔ میں سب سے زیادہ دلیر ابو بکر کو مانتا ہوں۔ وجہ بتائی، وجہ یہ ہے میں ان کو دلیر کیوں مانتا ہوں۔ بتایا کہ مکی زندگی میں جب کسی کے گھر کا پتہ پوچھنا مشکل تھا، جب کلمہ پڑھنا بہت مشکل تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے عشق کا لوہا منوایا اور بتایا کہ مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نشین نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ کا جان نشین نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جو رازداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بتاتے تھے، یا جو ابو بکر رسول اللہ کی رازداری جانتے تھے، وہ کسی کے نصیب میں نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو آپ اس کی تہ تک جاتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ خوش ہونے لگے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، صحابہ خوش ہو رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی طرف لوٹ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو پسند کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، دین کی تکمیل پر سب صحابہ خوش ہیں، لیکن ابو بکر سائیڈ پر بیٹھے غمگین ہیں۔ وہ غمگین بیٹھے ہیں کیونکہ وہ جان گئے تھے اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا ہے، ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ تھے ابو بکر جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ کسی کے نصیب میں یہ تعلق، یہ نسبت اور یہ قرب حاصل نہیں ہوا۔ حضرت حدیث بخاری ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابو بکر کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے اور کہنے لگے کاش ابو بکر ایک غار کی نیکی مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تعلق، جو نسبت اور جو رشتہ ابو بکر کا رسول اللہ سے تھا، نہ ہی وہ کسی کے نصیب میں آیا۔ تڑپتے رہے دوسرے بھی صحابہ، رشک کرتے کہ کاش ہم بھی حضرت ابو بکر سے سبقت حاصل کریں، ابو بکر سے آگے بڑھیں، لیکن کسی نے بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی لیکن کوئی بڑھ نہیں سکا۔ یہ تعلق، یہ نسبت انہی کا نصیب تھا اور انہی کا نصیب ہے، انہی کا نصیب رہے گا۔